اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 185 کل نفس ہر شخص کو ہر جان کو ذائقۃ الموت موت کا مزہ چکھنا ہے یا موت کو چکھنا ہے اور انما بے شک توفونا پوری مل کر رہے گی اجورکم تمہیں تمہاری اجرت یا مزدوری یوم القیامتی قیامت کے دن فمن زحزحا پس جو شخص بچا لیا گیا عن الناری آگ سے وادخل الجنت اور داخل کیا گیا جنت میں فقد فاز تو وہ کامیاب ہو گیا وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیاوی زندگی الا مگر متاع الغرور دھوکے میں ڈالنے کا سامان۔ یہ آیت اگر ہم پڑھتے ہیں نا دل سے تو ہم اس دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا کی بھاگ دوڑ لڑائی جھگڑے آزمائشیں تکلیفیں خوشیاں اس دنیا میں جینا اس سب کو پسے پشت ڈال دیں گے اگر اس آیت کو ہم دل سے پڑھیں گے تو کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں نفس سے مراد صرف انسان نہیں ہے، یہاں نفس سے مراد ہر ذی روح ہے، ہر جانور ہے، ہر پرندہ ہے، ہر حشرات الارض ہے، ہر درخت ہے، ہر پودا ہے، ہر وہ چیز جو سانس لیتی ہے وہ اس نفس میں شامل ہے، حتیٰ کہ صبح بھی بس صبح اذا تنفس قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے یہ صبح بھی ختم ہو جائے گی قرب قیامت میں جب یہ موت کا مزہ چکھ لے گی۔ تو موت کیا ہے؟ موت منتقلی کا نام ہے۔ موت بندے کو ختم نہیں کر دیتی، موت دنیا سے اس کا کنیکشن کاٹ کے دوسری دنیا سے جوڑ دیتی ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دیتی ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جہاں سے گزر کے انسان ایک جہاں سے دوسرے جہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت میں یہی دو جہاں ہیں، ایک یہ اور ایک وہ، بس اس کے بعد کوئی جہاں نہیں ہے، لیکن انسان اسی جہاں سے آیا ہے جس جہاں پہ اسے لٹا دیا جانا ہے اس کی موت کے وقت۔ اور یہاں پتے کی بات ہے جو وہ یہ ہے کہ قیامت کے بارے میں لوگ روز تحقیقات نکال رہے ہیں اور چیزیں نکال رہے ہیں، لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج میں پیدا ہوا ہوں تو میں کب مروں گا۔ میری موت، ہر شخص کی موت اللہ پاک نے اس کے وقت پر رکھی ہے، اور یہ نہ وہ شخص جانتا ہے نہ کوئی اور شخص جانتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ اچانک ہے، اس میں کوئی بھی کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں اجرت پوری ملے گی قیامت کے دن۔ اس موت کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بیکار میں نہ بیٹھے رہنا، بلکہ یہی اسی دنیا میں نہیں رہنا، آگے بھی جانا ہے، اس دروازے کو کراس کر کے اگلے جہاں جانا ہے، تو تمہیں تمہاری اجرت پوری ملے گی۔ اگر اچھے کرو گے تو اچھی ملے گی، برے کرو گے تو بری ملے گی، لیکن ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں جو آگ سے بچ گیا تو وہ دوزخ سے بچ گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جو شخص آگ سے بچ گیا تو سمجھ لیں یا پھر جنت ہے یا جہنم ہے، درمیان میں تو اعراف والے ہی ہوں گے۔ فقد فاز جو آگ سے بچ گیا، دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا۔ اور دنیاوی زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور ہم جس سامان کو جمع کرنے اور جس کے پیچھے بھاگ دوڑ میں اور ان ساری آسائشوں کو حاصل کرنے میں لگے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ غرور ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ سراب ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، وہاں پانی نہیں ہے، پیاسے ہی ہیں۔ یہ سب کچھ فانی ہے، ہم چیز حاصل کر لیں گے لیکن وہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پھر حاصل کریں گے، پھر ختم ہو جائے گی، اسی بھاگ دوڑ کے چکر میں اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اصل میں جو زندگی ہے وہ آخرت ہی کی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی۔ آیت نمبر 186 لَتُبْلَوُنَّ یقیناً تم آزمائے جاؤ گے فی اموالکم اپنے مالوں سے وانفسکم اور اپنی جانوں سے
وَلَا تسمعن اور یقیناً تم سنو گے من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی من قبلکم تم سے پہلے ومن الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا اذًا کثیرا بہت سی اذیت دینے والی باتیں وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو فَإِنَّ تو بے شک ذالک یہ من عزم الامور بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہاں تھوڑا سا اس کا سینیریو ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ مدینہ کی جو غیر مسلم آبادی ہے، مشرک ہے، اہل کتاب ہیں، ان سب سے آپ اچھے سلوک کی توقع نہیں رکھنا۔ وہ تمہیں مال، جان، ہر چیز کا نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے ہیں، تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے، کر سکتے ہیں وہ لوگ، وہ مشتعل ہیں، ان کا زبان اور ہاتھ قابو میں نہیں رہتا اور وہ ہر جائز ناجائز حربہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن میری نصیحت یہ ہے کہ ایسے مشکل حالات میں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑ۔ اللہ فرماتے ہیں میں آزماؤں گا تمہیں مالوں سے، جانوں سے، اور تم اہل کتاب سے ایسی باتیں سنو گے جو تم سے برداشت نہیں ہوگی، مشرکوں سے اذیت والی باتیں سنو گے، لیکن جو بھی صبر اور تقوی اختیار کرے گا تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ اگر اس آیت کو ہم مدینہ شریف اور اہل کتاب سے ہٹ کے آج اپنے دور میں لے آئیں، کیونکہ قرآن پاک کا مقصد داستان سرائی نہیں ہے بلکہ تا قیامت یہی دین ہے اور یہی کتاب چلے گی، تو آج ہم اگر اپنے مال اور جان کو دیکھیں تو ہم آزمائے جاتے ہیں نا، کبھی مال کی کمی آ جاتی ہے، کبھی صحت میں کمی آ جاتی ہے، کبھی کبھی بہت اپنا پیارا اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ بندہ اپنے مال اور جان سے آزمایا جاتا ہے کہ اس کے بغیر رہ کے دکھاؤ، یا اپنی صحت کے بغیر، یا اپنی جان کے بغیر، یا اپنے پیارے کے بغیر، اور وہ مال جس کے بغیر انسان ایک قدم نہیں چل سکتا اس کے بغیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارد گرد کے لوگ بھی باتیں کریں گے، عیسائی بھی باتیں کریں گے کہ دیکھو مسلمان ہو کے آزمائے جا رہے ہیں، یہودی جو ہمارے ارد گرد رہنے والے ہیں وہ بھی باتیں کریں گے، اور بہت ساری اذًا کثیرہ تکلیف دہ بہت ساری باتیں ہوں گی، لیکن اگر ان سب حالات میں، ان دل آزاریوں میں اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہوگا، یہ بڑی رحمت کا کام ہوگا۔ اور صبر اسی کو ملتا ہے جو کرنا چاہتا ہے، جو کرنا نہیں چاہتا اس کو ملتا بھی نہیں ہے۔ صبر اور تقوی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ صاحب ہمت لوگوں کو عطا ضرور فرماتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ خود کرنا چاہے تو اس کو ملتا ہے، یہ بندے کی اپنی چاہت سے اس کو ملتا ہے۔ اللہ کی عطا تو بے شک ہوتی ہی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم جو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دیتا ہے، تو اگر ہم صبر اور تقوی کی دعا کریں تو اللہ ہمیں وہ بھی عطا فرما دے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ بندہ صبر کی دعا نہ کرے، شکر کی دعا کرے، کیونکہ صبر تکلیف پر ہوتا ہے اور شکر نعمت پر ہوتا ہے، تو دونوں کا درجہ تقریباً برابر ہے، لیکن صبر کا تھوڑا سا زیادہ ہے کیونکہ صبر کرنے والوں کے اللہ ساتھ ہے اور شکر کرنے والوں کو زیادہ ملتا ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ آیت نمبر 187 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اور جب لیا اللہ نے مِيثَاقَ الَّذِينَ وعدہ ان لوگوں سے اوتوا الکتابہ جنہیں کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ ضرور تم کھول کر بیان کرنا، لِلنَّاسِ لوگوں سے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ اور نہ چھپانا اس کو، فَنَبَذُوهُ تو انہوں نے پھینک دیا، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ اس وعدے کو اپنی پشتوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا اور انہوں نے خرید لی بھی اس کے عوض ثمناً قلیلا تھوڑی سی قیمت، فبئس پس بہت ہی برا ہے ما یشترون جو وہ سودا کر رہے ہیں اور جو چیز خرید رہے ہیں۔ پختہ وعدہ کون سا تھا کہ جب اللہ پاک نے اہل کتاب کو تورات عطا فرما دی تو انہیں بتایا کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کو کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا اور کوئی بھی چیز نہ چھپانا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی مرضی کے قوانین جو تھے وہ رکھ لیے، اور جو مرضی کے موافق نہیں تھے ان کو نہ صرف اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا بلکہ کتاب سے ہی نکال دیا، اور جن کے کہنے پر نکالا ان سے تھوڑے پیسے لے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بہت ہی برا سودا تھا جو انہوں نے آج تک کسی تجارت میں کیا، لہٰذا یہ بات تو اہل کتاب کی ہے، لیکن آئیں اگر ہم اس کو اپنے
اوپر لے آئیں تو اہل کتاب کی جو اخلاقی پستی تھی یا اور ان کی علمی خیانت کہہ سکتے ہیں، انہوں نے علم میں خیانت کی، علم بانٹنے میں خیانت کی، ہم نے اسے نہیں اپنانا۔ ہمارا مقصد یا قرآن کا مقصد اس آیت سے علماء اسلام کو عبرت پہنچانا تھا، علماء اسلام کو سکھانا تھا کہ جو کام علماء یہود نے کیا وہ آپ نے نہیں کرنا۔ اللہ نے ان سے پختہ وعدہ لیا تھا، اور اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کتاب دی ہی حفاظت کے لیے ہے، اور اللہ خود اس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔ لہٰذا ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ جو چیز ہم جانتے ہیں اور ہم سے کوئی پوچھ رہا ہے تو ہم وَمَن یُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اپنے نفس کے بخل سے بچ کے ہم اس کو وہ چیز مین و ان بیان کر دیں، چاہے ہم نے کیسے بھی حاصل کی ہو، پیسہ خرچ کر کے، محنت سے، جیسے بھی حاصل کی ہو۔ اگر کوئی شخص ہم سے پوچھ رہا ہے تو اس کو ایسے ہی دے دی جائے، اور اس کے اوپر کوئی قیمت نہ لی جائے اور اس میں رد و بدل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں جو رد و بدل کرتے ہیں یا نکالتے ہیں یا اس کو پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں تو وہ بہت برا سودا کرتے ہیں۔ سمن جو لفظ ہے ہمارے یہاں نام بھی رکھا جاتا ہے، سمن کا مطلب ہوتا ہے قیمتی۔ آیت نمبر 188، لا تحسبن، اور ہرگز آپ خیال نہ کریں، اب تو آپ کو یہ لفظ یاد ہو جانا چاہیے، بار بار اللہ پاک قرآن پاک میں یہ لفظ بیان فرماتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اپنے کام پر یا اپنی کارستانیوں پر، ویحبون، اور پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو کام انہوں نے نہیں کیے۔ فلا تحسبنہم، پس آپ نہ خیال کریں ان کے بارے میں، بمفازۃ من العذاب، کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت حقیقتاً تو منافقین کے حق میں نازل ہوئی ہے کہ نہ تو وہ جہاد میں شریک ہوتے تھے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے، نہ اپنا مال خرچ کرتے تھے، نہ ان میں اخلاص تھا، نہ ان کے کاموں میں کوئی تقویٰ تھا، نہ وہ مخلص تھے، نہ متقی تھے، ذہنی مریض تھے، اور بس کرتے کچھ نہیں تھے، چاہتے یہ تھے کہ ان کی ہر طرح سے تعریف ہو، اور خود پسندی کی بیماری میں مبتلا تھے۔ حقیقتاً تو یہ آیت یہود اور منافقین کی کمزوریوں کے لیے، لیکن انڈائریکٹلی ہمارے لیے، کہ ہم میں سے بھی بہت سے وہ لوگ ہیں جو کرتے کچھ نہیں ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا نہیں تو بس ہماری تعریف کر دو۔ بے شک انہوں نے اپنے کریڈٹ پہ کسی سے کروا لیا ہو، اپنی تعریف وصول کرنے کے لیے۔ آج اگر ہم اپنا معاشرہ کھول کے دیکھ لیں تو بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے، کوئی آفس، کوئی اسکول، کوئی ادارہ، کوئی تنظیم، کوئی ایسی چیز جگہ نہیں ہے جہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہوتے جو کام اپنے ماتحتوں سے کروا لیتے ہیں اور کریڈٹ خود لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں اس پر تعریف تو بنتی نہیں۔ اور یہ گمان نہ کرو، بلکہ عاجز شخص تو وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے یہ میں نے نہیں کیا، یہ ٹیم ورک تھا، یہ سارے ورکرز نے مل کے کیا، یہ ہم سب نے مل کے کیا، میری صلاح تھی اور ان کا کام تھا اور اس طرح ہم کامیاب ہوئے، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کہتا ہے کہ کیا میں نے بھی کچھ نہیں لیکن تعریف صرف میری ہی ہو اور کوئی اس کا کریڈٹ نہ لے جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بات فرمائی ہے کہ وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ آگ سے بچ جائیں گے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حقیقت میں یہ بات منافقین کے لیے ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے اور کافروں کے لیے عذاب عظیم ہے، اور جو عذاب علیم ہے وہ عذاب عظیم سے تھوڑا بڑا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ایمان لیے بیٹھے ہیں۔ ایمان یا تو ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا، یہ سچا اور جھوٹا نہیں ہوتا۔ وہ اللہ کو، ایمان والوں کو دھوکہ دے کے بیٹھے ہیں، وہ منافقت کر رہے تھے، لہٰذا ان کے لیے کافروں سے بڑا عذاب ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔